باب ما جاء فی من یبتدئ الاعتکاف و قضاء الاعتکاف، ایسے شخص کا بیان جو اعتکاف شروع کرنا چاہتا ہے، اور ایسے شخص کا بیان جو اعتکاف کی قضا کرنا چاہتا ہے۔ تو اعتکاف شروع کرنے کا بیان اور اعتکاف کی قضا کا بیان، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث لائے جس کا نمبر ہے 1771، 1771۔ اس حدیث کی راویہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے۔ صلی الصبح، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ صلی الصبح، صبح کی نماز ادا فرماتے۔ ادا فرمانے سے مراد ہے صبح کی نماز پڑھاتے۔ جب صبح کی نماز پڑھ کر یا پڑھا کر فارغ ہو جاتے، ثم دخل المکان الذی یرید ان یعتکف فیہ، پھر آپ داخل ہوتے اس جگہ میں جس جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا، اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کیا ہوتا۔ فاراد ان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ رمضان میں، کسی ایک ماہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا ارادہ فرمایا، یعنی اپنے ارادے کا اظہار گھر والوں سے کیا کہ میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتا ہوں۔ بس آپ نے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا گھر والوں کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَرَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی اپنے ارادے کو ظاہر کر کے آپ نے کیا کر دیا؟ حکم دیا۔ فَضُرِبَ لَهُ خِبَاءٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد شریف میں، مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کا خیمہ لگ گیا، فَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، تو جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا، تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ وَأَمَرَتْ حَفْصَةُ بِخِبَاءٍ فَضُرِبَ لَهَا، حضرت ام المومنین جناب حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی حکم دیا، تو خدام نے ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا۔ فَلَمَّا رَأَتْ زینب خِبَاءَہُمَا، جب ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا نے ان دونوں ازواج مطہرات کے خیمے دیکھے تو انہوں نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دے دیا، تو ان کے لیے بھی خیمہ لگا دیا گیا۔ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے خیموں کو دیکھا، کتنے خیمے لگ گئے؟ 3۔ ان 3 خیموں کو دیکھا، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر تردنا، کیا تم سب نیکی کا ارادہ کرنے والی ہو؟ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ فلم یعتکف فی رمضان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا۔ واعتکف عشرا من شوال، اور آپ نے شوال کے ایک عشرے میں اعتکاف فرمائے۔ یہ حدیث لائے امام ابن ماجہ
اس عنوان کے تحت جو انہوں نے قائم فرمایا کہ اعتکاف شروع کرنے کا باب بیان اور اعتکاف کی قضا کا بیان، چونکہ اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، دونوں باتیں موجود ہیں۔ اعتکاف کب کیسے شروع ہوگا، کہاں پر شروع ہوگا، اس کا بھی ذکر ہے، اور اعتکاف کی قضا کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا یہ حدیث عنوان کے بالکل عین مطابق ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں ہم موافقات باب، یہ باب کے موافق حدیث لائے امام ابن ماجہ۔ اس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، جس کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یوں بیان فرما رہی ہیں کہ جب آپ کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہوتا تو آپ صبح کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف گاہ میں یا اپنے اعتکاف والے خیمے میں، وہ جو مسجد کے اندر ہی ایک جگہ، ایک گوشہ مختص کر دیا جاتا، چادریں لٹکا کے یا کنات لگا کے ایک حصہ آپ کی تنہائی کے لیے علیحدہ کر دیا جاتا۔ وہ مراد ہے کہ جب آپ اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے تو فجر کی نماز کے بعد داخل ہوتے۔ یہ جملہ اذا ارادہ ان یعتکف صلی الصبح، کہ جب آپ اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو آپ صبح کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے۔ یہ جملہ قابل فہم ہے، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس جملے کا بظاہر یہ بتا رہا ہے کہ 21 رمضان آخری عشرے کا اعتکاف ہے نا، تو آخری عشرے کا پہلا دن کیا ہے؟ 21 رمضان المبارک۔ تو اس کا مطلب یہ بن رہا ہے کہ 21 رمضان المبارک کی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے، یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنے اعتکاف کا آغاز 21 رمضان المبارک کو فرماتے۔ یہ جملے کے اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ظاہراً بتا رہے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا آغاز 21 رمضان المبارک کی صبح فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ لہذا اس جملے سے کیا مراد ہے، اس کی مراد جاننے میں علماء میں اختلاف ہو گیا۔ جو اصحاب الظواہر ہیں، امام شافعی کا بھی ایک قول ہے، اور امام شافعی کے ساتھ امام اوزاعی کا، امام سفیان ثوری کا، اور دیگر اصحاب الظواہر، یعنی جنہیں ہم اصحاب الظواہر میں امام ابو داؤد ظاہری ہیں، اور اس کے علاوہ جناب آج کے جمہور اہل حدیث، جن کو ہم آج اہل حدیث کہتے ہیں، اور امام اوزاعی ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، اس قسم کے جو بعض علماء ہیں وہ اس حدیث کے ظاہر پر گئے، اور اس حدیث کے اس جملہ کے ظاہری معنی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ماہ رمضان کے آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اس سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کا آغاز 21 رمضان المبارک کی صبح کی نماز کے بعد ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ آ گیا ہے دخل المکان الذی یرید ان یعتکف فیہ، تو اس بات کو وہ سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی اعتکاف گاہ میں صبح کی نماز کے بعد داخل ہوتے. تو ظاہر ہے صبح کی نماز آخری عشرے میں سب سے پہلے جو دن آتا ہے وہ 21 رمضان المبارک ہے. تو ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنی اعتکاف گاہ میں 21 رمضان المبارک کی فجر کے بعد داخل ہوتے ہیں. مطلب آپ کے اعتکاف کا آغاز کہاں سے ہوتا؟ 21 رمضان المبارک کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہوتا. اسی بات کو لیا ان آئمہ نے جن کے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ حدیث میں کوئی ضعف ہو، ایسا بھی نہیں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے. مبارک کی غروب آفتاب 20 رمضان مبارک کے غروب آفتاب سے ہی ہوتا تھا، اور آپ ساری رات 21 رمضان مبارک کی رات عبادت میں، ریاضت میں، اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں گزارتے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھتے. اور چونکہ ساری رات آپ نے عبادت اور ریاضت کی ہوتی تھی، فجر بھی پڑھی ہوتی تھی، فجر کے بعد اشراق پڑھتے، اشراق کے بعد طبیعت ظاہر ہے بشری تقاضے ہیں آرام کی طرف جاتی، تو آپ آرام کے لیے اس خیمہ میں داخل ہو جاتے جو آپ کے لیے آرام کے لیے گوشہ تنہائی کے طور پہ ایک بنایا جاتا تھا. یہ تعویل ہے اس حدیث کی کہ یہاں جو ہے نا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اعتکاف ہی صبح کے بعد شروع ہوتا. نہیں، اعتکاف تو شروع ہو چکا ہوتا 20 رمضان مبارک کی غروب آفتاب ہوتے ہی. البتہ آرام کے لیے آپ اعتکاف گاہ میں داخل ہوتے. تو اب اس آرام کے لیے اعتکاف گاہ میں داخل ہونے کو یہ کہنا کہ جی آپ کا آغاز ہی اعتکاف کا 21 رمضان مبارک کی فجر کے بعد ہوتا تھا، یہ حدیث میں فہم میں کمی کے مترادف ہے. یہ فہم ٹھیک نہیں ہے. اور سیدہ عائشہ بھی یہ فرما رہی ہیں کہ آپ داخل ہوتے، یہ نہیں فرما رہی. حدیث کے ظاہر کو بھی اگر دیکھا جائے تو وہ فرما رہی ہیں آپ اس مکان میں، اس جگہ میں داخل ہوتے جس میں آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہوتا. یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کے اعتکاف کا آغاز 21 رمضان مبارک کی فجر کو ہوتا تھا، یہ وہ بالکل نہیں کہہ رہی. لہٰذا ان کا مقصود ہے آرام کے لیے داخل ہوتے تھے. رہا اعتکاف، تو اعتکاف کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے کے 20 رمضان مبارک کی غروب آفتاب ہوتے ہی شروع فرما دیتے تھے. یہ تعویل فرمائی ہے آئمہ نے، اور یہ تعویل بڑی مناسب ہے، بڑی زبردست ہے. اس تعویل کی وجہ سے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس کے معارض و مخالف بھی کوئی دوسری حدیث نہیں رہے گی، اور اس طرح اعتکاف کرنے والے کو پورے آخری عشرے کا اعتکاف بھی نصیب ہو جائے گا. اور لیلۃ القدر اگر 21 رمضان مبارک کو ہوئی تو وہ اس کو بھی پا لے گا. مولا صلی وسلم دائماً ابد.